اللہ لا تجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم ومن شذ شذ فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال علیہ الصلاۃ والسلام من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور دریا سے باہر کچھ نہیں۔ یہاں اکثر علماء، طلباء، مدرسین اور مدارس کے ارباب انتظام ہیں، وہ سب احادیث کا ترجمہ بھی جانتے ہیں اور مطالب سے بھی واقف ہیں۔ پہلی حدیث شریف جو میں نے پیش کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور ہاتھ سے مراد ہے اللہ کی مدد و نصرت۔ اور تیسرے جز کا ترجمہ ہے کہ جو آدمی جماعت سے الگ رہ گیا تو وہ جہنم میں منہ کے بل گر گیا۔ یہ حدیث شریف کا مطلب ہے۔ دوسری حدیث شریف کا بھی یہی مطلب ہے کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو شخص الگ تھلگ رہ گیا وہ منہ کے بل جہنم رسید ہو گیا۔ اسلام کے اندر جمعیت کی بڑی اہمیت ہے، بہت مقام ہے جمعیت کا اسلام کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی جنگل یا بستی میں 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کو اور بڑھاوا دیا جمعیت کو، تو جمعے کے دن سب جمع ہوتے ہیں، جمعے کی نماز جمع ہو کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اس کو بڑھاوا دیا تو سال میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز جمع ہو کے پڑھتے ہیں۔ اور اس کو بڑھاوا دیا تو حج میں سب جمع ہوتے ہیں۔ تو جمعیت کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، بہت لحاظ اس کا رکھا گیا ہے، اور بہت ساری حدود اس کی قائم کی گئی ہے اسلام کے اندر۔ یہ جو لفظ ہے جمعیت العلماء، اس میں ایک لفظ پوشیدہ بھی ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ یہاں ایک لفظ پوشیدہ ہے والعوام، یعنی جمعیت العلماء والعوام، عوام کا لفظ اس میں پوشیدہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کثیر تعداد میں جمع ہیں، ابھی بہت جلد انشاءاللہ تعالی قائد ملت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت کا خطاب ہوگا۔ جلسہ تو ماشاءاللہ بہت رونق کے ساتھ، ترقی کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم سب جمعیت کے خدام ہیں، سب عوام کے ساتھ ساتھ خصوصی لوگ یہاں جمع ہیں، ارباب مدارس جمع ہیں، علماء جمع ہیں، مدرسین جمع ہیں، جو طلبہ دارالعلوم دیوبند، وقف دارالعلوم دیوبند یا مظاہر سے فارغ ہوئے وہ سب یہاں موجود ہیں۔ ان کو کوشش کی جائے گی کہ حضرت کے دست مبارک سے انعام تقسیم کیا جائے۔ میں بھی جمعیت کا ادنا سا خادم ہوں، اس لیے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ سب حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکریہ کا ترجمہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے، شکریہ کے معنی ہے کہ دل میں اس کی محبت ہو اور زبان پر مدحت ہو اور اعضاء و جوارح سے خدمت کا جذبہ ہو۔ یہ شکریہ کا ترجمہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ زبان سے کہہ دیا شکریہ شکریہ، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ دل میں محبت ہو، اور محبت کا ترجمہ ہے کہ محب محبوب کے خیال میں مشغول ہو جائے۔ دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے محبت کا، اور زبان کے اوپر مدحت ہونی چاہیے، اس کی تعریف، اور اعضاء و جوارح سے اس کی خدمت ہونی چاہیے۔
تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکریہ کے اس لیے مستحق ہیں آپ کہ آپ نے قربانی پیش کی ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت ہے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، ينفقون کے بعد یہ نہیں بتلایا کہ کیا خرچ کریں، مفسرین نے لکھا ہے جان و مال کے ساتھ ساتھ جو اپنے وقت کی قربانی پیش کریں وہ بھی اس کے مستحق ہے۔ جنت انہی کے لیے ہے جو خرچ کریں، اور خرچ کیا کریں، چاہے جان و مال کو خرچ کریں، اپنے وقت کی قربانی دے۔ جب سے حضرت جی نے تاریخ دی ہے جلسے کی تقریباً 1 مہینہ پہلے سے، حضرت مولانا شرافت علی صاحب، حضرت مفتی محمد تعظیم صاحب اور مفتی محمد توفیق صاحب، یہ 3 حضرات ہیں جو پیش رہے۔ کبھی رات میں 12 بجے گئے تو کبھی 1 بجے یہاں سے گئے، اور ماشاءاللہ جن حضرات کو بھی دعوت دی بہت ساری میٹنگیں مشورے ہوتے رہے، ان حضرات نے اپنے اوقات کی زبردست قربانی دی ہے، اور تمام پروگراموں کے اندر جس کو بلایا وہ یہاں آ گئے، اور جس کی جو ذمہ داری سونپی سب نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا۔ جیسے کھانے کی ذمہ داری بھائی شمیم صاحب نے قبول کر لی، پانی کی ذمہ داری کسی اور نے قبول کر لی، ٹینٹ کی ذمہ داری، مائک کی ذمہ داری بہت سارے لوگوں نے قبول کر لی۔ تو اگر تفصیل میں جایا جائے تو قربانی جن حضرات نے دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نوازیں گے، اور آخرت کے اندر تو جنت ہے، چونکہ اعدت للمتقین قرآن کی آیت ہے۔ حضرت سلیمان نے قربانی دی تھی اپنے گھوڑوں کی، تو اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان کو اگر کہیں جانا ہوتا تو تخت پر بیٹھ جاتے پورے گھر والے، اور تخت سے کہتے کہ چلو، تو ہوا اس کو اٹھا کر کے لے جاتی، اور 1 دن میں 2 مہینے کی مسافت طے ہوا کرتی تھی۔ قربانی دینے کا یہ فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات نے قربانی دی، ماشاءاللہ آپ جلسے میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی۔ تو آپ کا یہاں تشریف لانا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت جی تشریف لائیں گے، آپ زیارت فرمائیں گے، تقریر فرمائیں گے، اور پھر دیوبند واپس ہو جائیں گے، تو جلسہ تو کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ۔ آپ سب بہت اطمینان کے ساتھ جمع ہیں، بہت ساری اچھی تجاویز آپ نے سن لی۔ ابھی حضرت مولانا مفتی عبد الرازق صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ان کا خطاب ہوگا، اور پھر حضرت جی اتنا تشریف لے ہی آئیں گے مغرب سے پہلے امید ہے۔ بس یہی مجھے چند باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہماری سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم اپنے اس نشست کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبد الرازق صاحب دامت برکاتہم ناظم عمومی جمعیت علماء دہلی سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین۔